بہت صحائف نام ان کا نام شاہ العالمین شاہ عبدالرزاق صاحب جھنجھانوی ہے. یہ کتاب ملتی نہیں، اتفاق سے ہم کو مل گئی تھی تو ہم نے پہلے رمضان میں سنایا ہے. لوگوں نے بہت پسند کیا. اس بنا پر خیال ہوا کہ آج تھوڑا سا اس سے سنا دوں. اللہ تعالیٰ اس سنانے سے بھی لوگوں کو فائدہ ہو، مجھ کو بھی فائدہ ہو، لوگوں کو فائدہ ہو. بہت بڑے بزرگ ہیں کہ پوری کتاب اخلاقیات پر، کیفیات پر سب دائر ہے. اس بنا پر اس سے میں سنا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے، انشاءاللہ اس سے نفع ہوگا. فرما رہے ہیں، پہلے تو آیت ہی سن لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے لیے روزے لکھے گئے، فرض کیے گئے. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ کی 3 قسمیں ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کے 3 قسمیں ہیں. پہلا صوم عام ہے، عام روزہ جو سبھی کے لیے ہے اور سبھی کو رکھنا چاہیے، سبھی کو اس کی پابندی کرنی چاہیے. تو روزے کے بھی 3 گویا کہ درجے ہیں. جیسے نماز کے درجے ہیں، ایک کی نماز بہت اچھی، اس سے کچھ کم درجے کی، کم درجے کی، ایسے ہوتے ہیں. روزے کے بھی درجے ہیں. اللہ تعالی ہم کو اعلیٰ درجے کا روزہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. فرماتے ہیں پہلا صوم عام ہے، جس کے معنی ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہوں. پہلی بات یہ کہ اللہ کی خوشی کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں. کھانا پانی جو چھوڑ رہا ہوں وہ اسی تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. یہ روزے کی پہلی قسم ہے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ یوں ہی نہیں میں کھانا چھوڑ رہا ہوں، یہی نہیں پانی چھوڑ رہا ہوں، بلکہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس چھوڑنے کو ایسے راضی ہو جائے کہ دیکھو میری محبت میں، میرے تعلق کی بنا پر کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، اللہ اس طریقے سے راضی ہو جائے گا. اس بنا پر روزے کی بڑی اہمیت ہے. فرماتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہوں، اول فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور لذائذ نفسانی سے خود کو الگ رکھنا اور مکمل پرہیز کرنا، یہی کیا ہے روزہ. اول فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور لذائذ نفسانی سے خود کو الگ رکھنا اور مکمل پرہیز کرنا، یہ کیا ہے روزہ. درمیان میں آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے. اس بنا پر وہ منعم بے نیاز اور مکرم بندہ نواز قرآن مجید میں کہ اس صحیفے کے لیے لطیف اعزاز ہے، بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. فرماتے ہیں یعنی تم پر ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، اور اس حکم کی پیروی تم پر واجب ہے. جو ہم نے روزہ فرض کیا کہ تم کو اس کو واجب ہے کہ اس کو بجا لاؤ. تم آزاد نہیں ہو کہ جو چاہو کرو، تم ہمارے بندے ہو. ہم نے روزہ رکھنا فرض کیا ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھو. اس کے عدول حکمی ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کے اس کرم پر غور کرو کہ اس بات کو کتبہ یعنی نوشتہ شد کہا گیا ہے، جس کے معنی ہے لکھا گیا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے لکھا ہے. میں پہلے بیان کر چکا پہلے دن، یہ نہیں کہا کہ میں نے لکھا ہے، کیونکہ میں لکھنے میں یہ ہے کہ ایک مشقت گویا کہ اپنے بندے پر ڈال رہا ہوں. یہ ہے ضروری. اس میں آپ کیا کہا کتبہ لکھا گیا ہے، کسی نے لکھا نہیں. یہ نہیں کہا کہ میں نے لکھا، بلکہ لکھا گیا. تو اس سے کیا ہوگا، تھوڑا سا تخفیف معلوم ہوتی ہے، سہولت سے معلوم ہوتی ہے. کیونکہ روزے میں پیاس کی تکلیف فرما رہے ہیں، کیونکہ روزے میں پیاس کی تکلیف بھوک کی مشقت ہے، یہ باری تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا اس تحریر کو اپنے سے نسبت کرے. لیکن جب اپنی شان رحمت اور مغفرت کو ظاہر کرنا چاہا تو غایت لطف و کرم کے ساتھ فرمایا ہم نے رحمت اور مغفرت کو اپنے ذمے لے لیا ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ،
یہاں تو یہ فرمایا، لیکن یوں فرما دیا کہ ہم رحمت کے خلاف نہیں تم سے معاملہ کریں گے. یہ تو ضروری ہے، کیونکہ اگر روزہ نہیں رکھو گے تو بلاد تک نہیں پہنچو گے. تو روزہ رکھنا ضروری ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ کتب تو میں نہیں کہوں گا، میں نے کیا، بلکہ کتبہ کہا گیا ہے. اور یہاں کہیں موقع ایسا آ گیا ہے جہاں رحمت کا اظہار ہے تو وہاں کر لیجیے. کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. فرماتے ہیں جب تو اپنی کمزوری اور شدت ذوق کے باوجود اس حکم کو بجا لایا جو تیرے لیے لکھا گیا تھا، تو کیا اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم، جمال و جلال، عزت و کبریائی کے ساتھ جو اپنے لکھا ہے اور اپنے پر لازم فرمایا ہے وہ اسے پورا نہیں کرے گا؟ تم کو تو بھوک ہے، کمزوری ہے، پریشانی ہے، تب بھی تم نے روزہ رکھا، مشقت کو برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ کو قبول کرنے میں کیا ہے؟ کوئی مشقت تم کو نہیں ہے. تو فرماتے ہیں تم ذرا سا مشقت برداشت کرو تو ہماری رحمت تم کو ہاتھوں ہاتھ لے لے گی. بہت زبردست. کہتے ہیں کیا اللہ، جب تو اپنی کمزوری اور شدت ذوق کے باوجود اس حکم کو بجا لایا جو تیرے لیے لکھا گیا تھا، تو کیا اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم، جمال و جلال، عزت کی کبریائی کے ساتھ جو اپنے لیے لکھا اور اپنے اوپر لازم فرمایا ہے وہ اسے پورا نہیں کرے گا؟ جبکہ وہ کرنے پر ہر طرح قدرت رکھتا ہے. ہم کو بھائی ذوق ہے، دیکھیے صحیح نیند آ رہی ہے، پریشانی ہے، ذوق پر الجھا، اس کے باوجود پورا کیا. تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ذوق نہیں، قوت نہیں، کوئی ذوق نہیں، کوئی عذر نہیں، تو کیوں نہ پورا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب اپنی کمزوری اور شدت ذوق کے باوجود اس حکم کو بجا لایا جو تیرے لیے لکھا گیا تھا، تو کیا اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم، جمال و جلال، عزت و کبریائی کے ساتھ جو اپنے لیے لکھا ہے اور اپنے اوپر لازم فرمایا ہے وہ اسے پورا نہیں کرے گا؟ جبکہ وہ کرنے پر ہر طرح قدرت رکھتا ہے، اس کو کوئی ذوق نہیں، کمزوری نہیں، کوئی عذر نہیں، وہ کیوں نہ کرے گا؟ اور اپنے لطف و کرم سے تیری بخشش نہیں فرمائے گا اور تجھے بحث بری میں جگہ نہیں دے گا؟ ضرور دے گا. کہتے ہیں اس مہینے کی ہر مقدس شب میں جبکہ سورج جو ستاروں کا شہنشاہ ہے جا کر غار مغرب میں چھپ جاتا ہے اور رات ظلمت شب کے پردے اطراف عالم میں چھوڑ دیتی ہے، تو اس سے پہلے کہ صبح ہو اپنے جمال جہاں آرا سے عالم کو نور بنا دے، بارگاہ الہی کا مقرب فرشتہ آواز لگاتا ہے، حل میں مستقبل فیغفر لہم. کہتے ہیں جب سورج ڈوب جاتا ہے، اس وقت جب تاریکی ہو جاتی ہے، اس وقت اللہ کا فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے، حل میں مستغفر فیغفر لہم، یا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا تو اس کے گناہ کو معاف کر دیا جائے، حل من تائب فیتاب علیہ، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں. فرماتے ہیں جو اپنا دست نیاز ہے کوئی جو اپنا دست نیاز ہماری بارگاہ میں عزم و انکسار کے ساتھ پھیلائے تاکہ ہم مقصد کے موتیوں سے اس کی مٹھی بھر دیں. کوئی توبہ کرنے والا ہے جو اپنے کیے پر پشیمان ہو؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے جو اپنے کیے پر پشیمان ہو، جس کے دفتر عصیان کو ہم مغفرت کے پانی سے دھو ڈالیں؟ کوئی خطاوار ہے جسے ہم اپنی نگاہ لطف کے ساتھ بخش دیں؟ کوئی مراد طلب کرنے والا ہے کہ ہم اس کے جوئے بار تمنا میں آب مراد کو رواں کر دیں؟ کوئی ڈرنے والا ہے کہ ہم اسے اپنی بارگاہ لطف و عطا میں باریابی کے اعزاز سے نواز دیں؟ کوئی راہ طلب کا مسافر ہے کہ ہم اپنی رحمتوں کے سائے میں اسے منزل مراد تک پہنچا دیں؟ بہرحال فرماتے ہیں اے عزیز بات امید، جان لے یہ ماہ مبارک جسے اللہ پاک کا مہینہ کہا جاتا ہے ہزار عزت و احترام کے قابل ہے. بس سب سے بعد میں فرما رہے ہیں یا اے عزیز بات امید، جان لے یہ ماہ مبارک جسے اللہ پاک کا رمضان شہری ہے، اے عزیز اے بات امید، جان لے یہ ماہ مبارک جسے اللہ پاک کا مہینہ کہا جاتا ہے ہزار عزت و احترام کے قابل ہے کہ کوئی دل آزار و بے اہمیت مہمان نہیں ہے. یہ مہمان ہے تمہارا، عزت والا ہے، تمہارے گھر آیا ہوا ہے. یہ کوئی دل آزار اور بے اہمیت مہمان نہیں ہے کہ جو تیرے گھر میں جھاڑو دے دے، یعنی تیرے لیے بار خاطر اور باعث نقصان ہو، بلکہ ایسا معزز مہمان ہے کہ جب آتا ہے
تو اپنی حوائج ضروریت کو اپنے ساتھ لاتا ہے، تمہارا محتاج نہیں ہے، عزت والا ہے، مہمان ہے، یہ اپنا کھائے گا، یہ اپنی عزت اپنے لے کے آیا ہے، تمہاری عزت کا وہ محتاج نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایسا معزز مہمان ہے کہ جب آتا ہے اپنے حوائج ضروریہ کو اپنے ساتھ لاتا ہے، تیرے لیے رحمت و مغفرت کے اسباب پیدا کرتا ہے، اور جب جاتا ہے تو روزہ رکھنے والوں کو کی لغزشوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ایسا روزہ جب وہ جاتا ہے تو جتنی لغزشیں ہیں، جو گناہ ہیں، خطائیں ہیں، اس کو وہ معاف کر کے جاتا ہے۔ ایسے مبارک مہینے کو عزیز نہ رکھنا اور یہ سوچنا کہ جب اگلے سال یہ مہینہ آئے گا تب دیکھا جائے گا، کسی طرح صحیح نہیں۔ جب ایسا مہمان ہے جو باعزت مہمان ہے، تمہارا کوئی نقصان کرنے والا نہیں، اس کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ چلو اس سال گرمی ہے آئندہ رکھ لیں گے، یہ بہت ہی بے وفائی کی بات ہے، کسی طرح صحیح نہیں۔ اس لیے کہ کون جانتا ہے کہ کسی انسان پر آئندہ سال آئے گا بھی نہیں آئے گا، یہ سوچ کر کے ہم آئندہ رکھ لیں گے، یہ انتہائی حماقت کی بات ہے، بے وفائی کی بات ہے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم کہ آئندہ رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ کون جانتا ہے کہ کسی انسان پر آئندہ سال آئے گا بھی یا نہیں۔ یہ خیال کر کہ ایسے کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں سے مال تھے، بہت مال مال، بہت سے لوگ تھے، ہزاروں آدمی تھے، اب اسی سال کتنے لوگ ختم ہو گئے، لاکھوں آدمی ختم ہو گئے، ان کو رمضان ملا نہیں ملا، کیا کہہ رہے ہیں آئندہ سال۔ یعنی یہ خیال کر ایسے کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال تھے، روزہ داروں اور عبادت گزاروں میں سے تھے، انسان وہ اس دنیا سے جا چکے۔ کل بھی میں نے بیان کیا تھا، وہاں محمد احمد صاحب نے بڑے انداز سے کہا تھا کہ دیکھو یہ مجلسیں ہیں، رمضان کی مجلسیں ہیں، مانی کو آئندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ پھر مجھے وہ خیال ہوا، انتقال ہوا، گویا کہ حضرت دیکھ رہے تھے کہ میں ہی نہیں رہوں گا، اس میں آپ پر سبھی لوگوں کو دیکھ لیجیے، رمضان میں ادھر ادھر کی آزادی کا اختیار کرتے ہیں، رمضان چلا جاتا ہے، سمجھتے ہم قضا کر لیں گے، قضا بھی نہیں کرتے اور مر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ خیال کر کے ایسے کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال تھے، روزہ داروں اور عبادت گزاروں میں سے تھے، انسان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب وہ خود دوسروں کی دعا اور فاتحہ کے محتاج ہو گئے، اب وہ خود دعا اور فاتحہ کے محتاج ہو گئے۔ چند روز کے لیے اپنے لب شکر بار پر روزہ کی مقدس مہر لگا دے، چند روز سے اپنے لب پر لگا دے مہر، کس کی؟ روزے کی، اور درویشوں کا طریق اختیار کر تاکہ تجھے یہ شرف حاصل ہو، الصوم لی و انا اجزی، روزہ رکھو، لب کو بند کرو اور روزے رکھنے کی مشقت برداشت کرو، تاکہ تم کو کون سی دولت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی و انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، جب کچھ کرو گے تب تو یہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الصوم لی و انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب تم اس کے لیے کچھ محنت کرو گے، مشقت کرو گے، پیاس برداشت کرو گے، بھوک برداشت کرو گے، نیند برداشت کرو گے، تبھی یہ چیز ملے گی۔ اللہ پاک نے روزے کی اپنے سے نسبت قائم کی ہے، الصوم لی، روزہ اللہ پاک نے روزے کی اپنے سے نسبت قائم کی ہے، اسی وجہ سے جو بھی طاعت و عبادت اس مہینے میں بندے سے وجود میں آتی ہے اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے، کیونکہ مہینہ اللہ کا ہے، جب اللہ کا مہینہ ہے تو اس میں جو بھی عبادت کرو گے اللہ قبول فرمائے گا۔ صرف روزہ ہی نہیں، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر، اس کی خاص اہمیت ہے، اس کی بہت بڑی بات ذکر ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، اہل عالم کو اس پر اطلاع ہوتی ہے، لیکن روزے کو کوئی نہیں دیکھتا، اسی لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ خاص میرے لیے ہے۔ مختلف مذہبوں اور ملتوں کے لوگ اپنے اپنے اصنام کی عبادت یا پوجا کرتے ہیں، لیکن کسی نے اپنے ان معبودوں کے لیے روزہ نہیں رکھا۔ صرف اسلام میں یہ ہے کہ اپنے معبودوں کے لیے روزہ، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تاکہ اپنے لوگ اپنے اصنام کی عبادت پوجا کرتے ہیں، لیکن کسی نے اپنے معبودوں کے لیے روزہ نہیں رکھا۔ ہر طرح کی پوجا پاٹ کی مگر روزہ نہیں رکھا۔ روزہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اس کا آگے اسی کے دل میں ہے، کیونکہ روزے میں مشابہت ہوتی ہے اللہ کی، اللہ کھاتا پاتا نہیں
کہ محب جو ہے وہ بھی کھاتا پی نہیں. فرشتوں کی مشابہت ہے, فرشتے بھی کھاتے پیتے نہیں, تو فرشتوں کی مشابہت ہوئی, اللہ کی مشابہت ہوئی. تو جس عاشق نے معشوق کی مشابہت کی تو ظاہر ہے کہ معشوق و محبوب اسے خوش ہوگا. روایت نقل کرنے والوں اور پیغمبر خدا کی حدیث کو بیان کرنے والوں نے کہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اپنے مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو حکم دے گا وہ میدان حشر کی فضا میں پرواز کرے. جمیع خلائق پر جو میدان حشر میں جمع ہے ایک نظر ڈالے, ان کو شمار کرے. وہ فرشتہ ایک پلک جھپکنے میں جن, انس, وحوش, طیور وغیرہ تمام مخلوقات کی تعداد کو جان لے گا. ابھی زمانے کے لیے آسانی سب چیزیں سمجھ میں آنے والی ہیں, کتنے یہ معلوم کرتے ایسے لاکھ ہے کہ معلوم ہوتا ہے. اور پہلے یہ بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کیسی تھوڑی دیر میں معلوم کر لے گا سب چیزیں. جب یہ مخلوق جو ان چیزوں کو معلوم کر لیتی ہے ترقیات سے, تو اللہ تعالیٰ اگر کسی فرشتے کو بھیج کر کے معلوم کر لیں ہماری تعداد, کوئی مشکل ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ میدان حشر کی فضا میں پرواز کرے جمیع خلائق پر ہے کہ میدان حشر میں جمع ہے ایک نظر ڈالے اور ان کو شمار کرے. وہ فرشتہ ایک پلک جھپکنے میں جن, انس, وحوش و طیور وغیرہ تمام مخلوقات کی تعداد کو جان لے گا اور اس کے روئے روئے کا حساب لگا لے گا. اسی کے ساتھ ان کی جنس کو متعین کر لے گا. تب فرمان خداوندی صادر ہوگا, اے میرے مقرب فرشتے, تو نے میدان حشر میں موجود تمام خلقت کی تعداد کو جان لیا, تو اب بہشت کی جانب دیکھ اور وہاں کے نعائم کا حساب کر. اس پر فرشتے باغ بہشت کی نہروں, چشموں, سمردار درختوں, نیل ارض فردوس کے خوبصورت محلوں, حسین چمنستانوں اور ان میں محب خرام حور و غلمان کو دیکھے گا اور ان کا حساب کرے گا. اسی طرح حکم خداوندی کے مطابق وہ دوزخ اور ساکنان دوزخ پر ایک نظر ڈالے گا اور ان سب کے اعداد و شمار کو جان لے گا. اس وقت اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے مقرب فرشتے, تو نے ان سب کا حال تو ایک لمحے میں جان لیا اور اس کے جاننے میں ذرا سی دیر نہیں لگی. اب تو روزہ رکھنے والوں کے لیے جو اجر ثواب میری طرف سے اس کا شمار کر. اتنا سا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تو روزہ رکھنے والوں کے لیے جو اجر و ثواب میری طرف سے ہے اس کا شمار کر. بارگاہ ایزدی کا وہ مقرب فرشتہ 1000 سال تک سوچے گا اور غور و فکر میں ڈوبا رہے گا اور بالآخر بارگاہ کبریائی میں عرض برداشت ہوگا کہ خدایا میں عاجز ہوں, میں اس کا اجر ثواب نہیں سمجھ دوں. سب حساب کر لے گا, لیکن روزے داروں کا ثواب کتنا ہے یہ حساب نہیں لگا سکتے. کبھی نئی حدیثیں بھی رہی ہیں. بارگاہ ایزی کا وہ مقرب فرشتہ 1000 سال تک سوچے گا اور غور و فکر میں ڈوبا رہے گا اور بالآخر بارگاہ کبریائی میں عرض پرداز ہوگا کہ خدایا میں عاجز ہوں اور مجھ سے ان رحمتوں کا حساب نہ ہو سکے گا جو روزے داروں کو اب دینے والے ہیں, جو تو اپنے روزہ دار بندوں پر نازل فرمائے گا. اے خدا بند عالم, روزہ کی جزا تو تیرے کرم سے بے انتہا پر ہے. اے خداوند عالم, روزہ کی جزا تو تیرے کرم بے نہایت پر ہے جس کا کوئی حساب نہیں. اس لیے خداوند تو نے خود فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے, اس کا اجر میرے لیے ہے. جب یہ ہے تو کون سمجھ سکتا ہے؟ خالی کے بعد مخلوق کیا سمجھ سکتا ہے؟ کیا کچھ دیں گے اللہ تعالیٰ کچھ سمجھ نہیں سکتا. فرماتے ہیں, سوال کوئی کرتے ہیں کہ روزہ کو واجب کرنے میں آخر حکمت کیا ہے, کیوں روزہ اللہ نے رکھوایا ہے؟ جواب میں کہہ رہے ہیں ایک بات تو یہ ہے جیسا میں نے بیان کیا ہے کہ 1 سال تک جو گناہوں کا ڈھیر جمع ہوتا ہے روزے میں لگنے والی بھوک کی آگ اسے جلا دیتی ہے. 1 سال تک جو گناہ کیا اس کی وجہ سے پورا کر کے جمع ہو گیا ہے, تو روزہ رکھنے سے جو بھوک رہتی ہے اور اسے کسی کے پیدا ہوتی ہے وہ سب آپ خلاص وہ سب روزے کی وہ گناہ کو جلا دیتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جیسا میں نے بیان کیا ہے کہ 1 سال تک جو گناہوں کا ڈھیر جمع ہوتا ہے روزے میں لگنے والی بھوک کی آگ اسے جلا ڈالتی ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ پر 1000 جانیں نثار کی جاتی ہیں, یہ کہ اللہ پاک نے بغیر کسی واسطے کے روزے کے سلسلے میں اپنی خوشنودی کی خبر دی. یہ ہے روزہ. اللہ چاہتا ہے کہ بغیر کسی سے خوشنودی کی خبر دیں, وہاں تو گناہ جانتے ایک بڑی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے بغیر کسی واسطے کے روزے کے سلسلے میں اپنی خوشنودی کی خبر دی ہے اور روزے داروں کو مہمان بہشت قرار دے دیا. یہ ایک بڑی بات ہے.
روزے کو مہمان بہشت کا مہمان قرار دینا یہ سب سے بڑی بات. ایک تو گناہ معاف ہوں گے, گناہ جلا دیے گئے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کو مہمان بہشت قرار دیتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تعالیٰ دار السلام کو بلاتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہتے ہیں اس کے بعد فرمایا چند روز روزہ داری کے سلسلے میں بھوکے رہو. اس کے بعد فرمایا کہ چند روز روزہ داری کے سلسلے میں بھوکے رہو تاکہ تمہارے چہرے سے آثار مہمانی ظاہر ہوں. جب کھاؤ پیو نہیں تو چہرے پر کیا شکستگی آئے گی, اور تھوڑا سا تو کہتے اس کی وجہ سے تم مہمان خدا بن جاؤ گے. اس کے بعد فرمایا کہ چند روز روزہ داری کے سلسلے میں بھوکے رہو تاکہ تمہارے چہرے سے آثار مہمانی ظاہر ہوں. کنز العلوم میں ہے حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ ہم امت محمدیہ کو 2 نور عطا فرمائیں گے. کنز العلوم میں کہ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ ہم امت محمدی کو 2 نور عطا فرمائیں گے جنہیں وہ 2 ظلمتوں کا خوف نہیں ہوگا. 2 ظلمتوں کا خوف نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ نے سوال کیا الہ العالمین وہ 2 نور کون سے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلا نور قرآن ہے. امت محمدیہ کو پہلا نور جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. وہ دونوں نور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہلا نور قرآن ہے اور دوسرا نور ماہ رمضان ہے. امت محمدیہ کو اللہ نے 2 نور دیا ہے, ایک قرآن دیا ہے, ایک رمضان دیا ہے. تو ذہن میں تھا نور تزئی قرآن سمجھتا یہ حدیث ہے. حضرت موسیٰ نے سوال کیا یا الہ العالمین وہ 2 نور کون ہیں جس کو امت محمدیہ کو آپ نے دیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پہلا نور قرآن ہے اور دوسرا نور ماہ رمضان ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, قدر کرنے کی توفیق فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا وہ 2 ظلمتیں کون ہیں, تاریکیاں کون ہیں جس سے 2 نور والوں کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا؟ فرمایا وہ 2 ظلمتیں ہیں, ظلمت قبر اور ظلمت یوم قیامت. 2 ظلمت نکال دیا ہے, نور دے دیا ہے اور ظلمت کو ختم کر دیا. ظلمت کیا ہے؟ ظلمت قبر. قبر میں تاریکی نہیں ہوگی, امت محمدیہ کے قبر میں تاریکی نہیں ہوگی, اور قیامت دن نور ہی نور ہوگا, ظلمت کا نام و نشان نہیں ہوگا. قبر کی ظلمت حضرت اورنگزیب علیہ السلام کتنے بڑے شخص ہیں. جو آخر وقت ہوا تو اپنے لوگوں سے کہا بھائی دیکھو اتنا بڑا بادشاہ, ہندوستان پاکستان افغانستان سب کے تو بادشاہ تھے, بوڑھے ہوئے, ہم لوگ کی عمر کے جب ہوئے, کہا ظلمت قبر سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. اپنے آدمیوں سے کہا قبر کی ظلمت سے تاریکی سے بہت دور ہے, اس کی کیا صورت ہے؟ تو انہوں نے تسلی دیا کہ نہیں آپ کے لیے نہیں. یہ فرمایا وہ 2 ظلمتیں ظلمت قبر ہے اور ظلمت یوم قیامت. اس مقدس مبارک مہینے میں امت محمدیہ کے لیے 22 فضائل ہیں, 2 حرمتیں ہیں, 2 عصمتیں ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ مہینہ وہ ہے ماہ کہتے 2, ایک حرمت ماہ رمضان, ایک حرمت قرآن, 2 حرمت دی گئی ہیں. شہر رمضان الذی انزل, ایک تو رمضان دیا گیا اور اس میں قرآن دیا گیا. یہ کس کو دیا گیا؟ امت محمدیہ کو. اس بنا پر ہم کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بڑی بڑی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے. ہم اپنے کو تباہ برباد کچھ نہیں سمجھتے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, حدیث کہہ رہا ہے, کتنی بڑی اہم کتاب ہے. ہم نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اے امت محمدیہ سمجھو کہ تم کو ہم نے قرآن دیا اور رمضان میں اس کو نازل کیا ہے. رمضان بھی متبرک اور قرآن بھی متبرک. ہم نے نازل کیا قرآن پاک کو ماہ رمضان مبارک میں. 2 عصمتیں ہیں, ایک شیطان لعین سے کوئی انسان کو گمراہ کرتا ہے اور قلوب میں وسوسے ڈالتا ہے, دوسرے دوزخ کی آگ سے اس مہینے میں شیطان قید کر جاتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے, مومنین کو بچایا کہ ایسی چیزوں سے محفوظ رہیں گے. اس مبارک ماہ میں بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دوسرے یہ کہ دلوں کو نور ایمان کی روشنی سے منور کر دیتے ہیں. اب دعا کرو بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور فرما دے.
ایک اس ماہ مبارک میں بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوسرے کہ دلوں کو نور ایمان کی روشنی سے منور کر دیتے ہیں. اس کے لیے دعا بھی کریں ہم لوگ. دو رخصتیں ہیں، ایک وقت سے پہلے افطار مسافر کے میں اور دوسری بیمار کے میں. ایک وقت سے پہلے افطار مسافر، اگر مسافر ہے تو افطار کر سکتا ہے، یہ رخصت بھی ہے. پریشانی اگر ہے، بیمار اگر ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یہ رخصت ہوئی کہ نہیں؟ یہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے رخصت دیا ہے کہ ایک پہلے افطار مسافر کے حق میں، مسافر اگر جا رہا ہے تو وہ افطار بھی کر سکتا ہے، یعنی نہ روزہ رکھے. جیسے اگر کوئی بیمار ہے نہ رکھے. اسی طرح کہتے ہیں کہ اور دو کرامتیں ہیں، ایک خود روزہ اور دوسرے جزائے روزہ. اس امت کو دو کرامتیں، ایک تو روزہ یہ خود کیا ہے کرامت ہے، اور دوسرے روزے پر بدلہ دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے الصوم لی وانا اجزی بہ. الصوم لی. دوسرے ایک روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے بہتر ہے. دوسرے دو بشارتیں بھی دی ہیں، یہ کہتے روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے بہتر ہے. دو بشارتیں بھی دی ہیں، ایک ارادہ یسر، دوسرے نفی عسر. یعنی یسر کا ارادہ، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا. یہ بھی معمولی بات ہے، ہم سختی کا ارادہ نہیں کرتے بلکہ آسانی کا ارادہ کر رہے ہیں. دو برکتیں بھی دی اللہ تعالیٰ نے، ایک برکت روزہ، دوسرے برکت سحور. روزہ لکھا تو روزے کی برکت میں ملی، اور سحری کیا تو سحری کی برکت مل گئی. دو برکتیں بھی اللہ نے فرمائی، ایک برکت روزہ، دوسرے برکت سحور یعنی سحری کھانے کی برکت. دو راتیں بھی دیا ہے، ایک شب قدر، دوسرے ایک شب بدر اور دوسری شب قدر. ایک شب بدر، دوسرے شب قدر. دو ہدیے بھی دیے ہیں کہ روزے دار کی نیند بھی اللہ کے نزدیک بیداری کی عبادت میں داخل ہے. دوسرے یہ کہ اس کی خاموشی تسبیح و تحلیل کا درجہ رکھتے ہیں. اگر خاموش ہے، فضول باتیں نہیں کرتا ہے، بھوک لگی پیاسی اس کی وجہ سے خاموش، تو کہتے ہیں کہ اس کو تسبیح و تحلیل کا درجہ دیا جائے گا. دو فرحتیں بھی اللہ نے دیا ہے، ایک افطار کی فرحت، دوسرے دیدار کی فرحت. روزہ کی نہیں چیزیں لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ایک افطار کی فرحت، افطار کے بعد فرحت ہوتی ہے نہیں. دوسرے دیدار کی فرحت، اللہ کا جب دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی تو کتنی بڑی فرحت کی بات ہے. امیر مومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت محمدی کو عذاب نہیں دے گا، اس لیے کہ اس نے اس امت کو ماہ رمضان اور قل هو اللہ احد کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. جس امت کو اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا اور قل هو اللہ احد جیسی نعمت عطا فرمائی تو اس کو اللہ عذاب نہیں دے گا. اتنی بڑی بات ہے. حضرت امیر مومنین علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت محمدی کو عذاب نہیں دے گا، اس لیے کہ اسے اس امت کو ماہ رمضان اور قل هو اللہ احد کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اے مومن روزے دار، اے مومن روزے دار، قل هو اللہ احد پڑھ اور برات و نجات حاصل کر. قل هو اللہ احد پڑھ. حضرت جابر رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے ماہ رمضان میں 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں. پہلی یہ کہ رمضان مبارک کی پہلی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت پر اپنی رحمتوں کے ساتھ نظر کرتا ہے. پہلی یہ کہ جب رمضان مبارک کی پہلی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت پر اپنی رحمتوں کے ساتھ نظر کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جس پر اللہ پاک کی نگاہ رحمت ہو جاتی ہے اس کو پھر عذاب نہیں دیا جاتا. دوسرے یہ کہ اللہ پاک کے نزدیک روزہ داروں کے منہ کی خوشبو مشک و عنبر پر فوقیت رکھتی ہے. تیسرے رمضان مبارک کی تمام راتوں اور دنوں میں فرشتہ روزہ داروں کے گناہ کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں. تیسرے رمضان مبارک کی تمام راتوں اور دنوں میں فرشتے روزہ داروں کے گناہوں کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں. فرشتے کرتے ہیں کہ اللہ یہ روزے سے ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یہ سب ہے کہ نہیں؟ ایمان لانے کی بات ہے. اسے روزے میں کوئی لطف آئے گا ہی نہیں. چوتھے یہ کہ اللہ پاک بہشتیوں کو حکم دیتا ہے. چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ بہشتوں کو حکم دیتا ہے، بہشت کے کہ وہ اللہ کے ان نیک بندوں اور دوستوں کا استقبال کرنے کے لیے آمادہ و آراستہ رہیں.
بہشت کو حکم ہوتا ہے کہ روزے دار آ رہے ہیں. اب یہاں کہیں دیکھیے آ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. جو لوگ پوچھ دیتے ہیں اتنا خوش لوگ ہو رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ روزے دار چونکہ مصیبت میں ہے، اس بنا پر بہشت ان کا استقبال کرتی ہے. سوچے کہ اللہ پاک بہشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ کے ان نیک بندوں اور دوستوں کا استقبال کرنے کے لیے آمادہ و آراستہ رہیں کہ وہ نزدیک آ گیا ہے، وہ دنیا کی تکلیفوں اور محنتوں سے رہائی پائیں اور میری رحمتوں کی طرف دوڑے ہوئے آ رہے ہیں. جب رمضان مبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ پاک اللہ پاک جو رحیم و کریم ہے، روزے داروں کو بخش دیتا ہے، ان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو عرش خداوندی لرزنے لگتا ہے کہ ایسا مہمان عظیم مومنین کے پاس جا رہا ہے. جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو عرش خداوندی لرزنے لگتا ہے کہ ایسا مہمان عظیم مومنین کے پاس جا رہا ہے. کیا خبر ہے کہ وہ ان کے پاس سے خوش خرم واپس آتا ہے یا نہیں؟ وہ لوگ ایسا تو نہ ہو کہ ناقدری کریں. یہ عرش رہتا ہے کہ جا تو رہا ہے رمضان مبارک، لیکن جن کے پاس جا رہا ہے وہ لوگ مانی قدر کریں گے نہیں کریں گے. ماہ رمضان میں مقربان بارگاہ الہی تیرے حجرے خواجگی میں تیرے محل کی طرف دیکھتے ہیں تو کسی بھوکے کے فقیر کو روٹی کی رقمت دیتا ہے یا نہیں. ماہ رمضان میں مقربان بارگاہ الہی تیرے حجرے خواجگی یعنی تیرے محل کی طرف دیکھتے ہیں کہ تو کسی بھوکے فقیر کو روٹی دیتا ہے نہیں. یہ جن پر روٹی ہے وہ روٹی دوسرے کو دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھتا ہے. کسی یتیم کا دل خوش کرتا ہی نہیں. اس میں ماشاء اللہ بہت سے لوگ خوش کر رہے ہیں دل میں. روٹی کا لقمہ دیتا ہی نہیں، کسی یتیم کا دل خوش کرتا ہی نہیں. تو نے حلال روزی کمائی ہے یا حرام کی کمائی سے تیرے لیے کھانا تیار کیا گیا ہے، ایسا تو نہیں کہ تو یتیم یا کسی بیوے کے مال سے روزہ کھول رہا ہو. جس کے حالات طیب تھے. امام خلیفہ ایوب کیا ایک مالی تھی جس کو انہوں نے فروغ کر دیا تھا. اے عزیز بات امید، تجھے اس ماہ مقدس میں اپنے 1 سال کے گناہ بخشوا لینے چاہیے. اے عزیز بات امید، تجھے اس ماہ مقدس میں اپنے 1 سال کے گناہ بخشوا لینے چاہیے. اگر تو نے اس مبارک مہینے شہر رمضان میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا تو اس کے لیے کون سا مہینہ آئے گا؟ اخیر میں لکھ رہے ہیں اے عزیز بات امید، تجھے اس ماہ مقدس میں اپنے 1 سال کے گناہ بخشوا لینا چاہیے. اگر تو نے اس ماہ مبارک شہر رمضان میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا پھر اس کے لیے کون سا مہینہ ہوگا؟ دریائے رحمت جوش میں ہے. اگر اس وقت تو اپنے مقصد اور مراد تک نہیں پہنچتا تو کب پہنچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ صبر کے 2 حصے ہیں، نصف حصہ ایمان سے متعلق ہے اور نصف حصہ روزے سے. صبر کے 2 حصے ہیں، نصف حصہ ایمان سے متعلق ہے اور نصف حصہ روزے سے. نیز کہا گیا ہے کہ انسان کے اعمال اور ذخیرہ ثواب کو مظالم برباد کر دیتے ہیں. کہا گیا کہ انسان کے اعمال اور ذخیرہ ثواب کو مظالم یہ ظلم کرتا ہے، برباد کرتے ہیں، سوائے روزے کے کہ اس کا ثواب انسان سے نہیں چھینا جاتا. یہ دیکھیے، روزے کا ثواب ظلم سے بھی چھینا نہیں جاتا. باری تعالیٰ قیامت کے دن حکم فرمائیں گے کہ روزے دار سے قصاص نہ لیا جائے. اب کہ تجھے روزے عام کے بارے میں معلوم ہو گیا، جو اخیار کا روزہ ہے اور اس کی فضیلت ثواب سے بھی تجھے آگاہی ہوگی، تو اے فرزند ارجمند جان لے کہ روزے کی دوسری قسم خاصان خدا کا روزہ ہے. اب اس کو بیان کر رہے ہیں. یہ تو عام روزے کا حکم تھا، اب خاصان خدا کا روزہ کیسا ہوگا آگے بیان کر رہے ہیں. کیسی نعمتیں ہوں گی. تو ہم لوگوں کو پہلے بھی نہیں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہی کیا کم ہے، جو پہلا روزہ ہے وہی کیا کم ہے، لیکن دوسرا اور تیسرا بیان کرتے ہی چلے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس روزے کی قدر کرنے کی توفیق عطا ہے. بھائی رمضان ہے تو رمضان کے متعلق بیان کرنا ہے تاکہ رمضان کی اہمیت ذہن میں آئے. کہ رمضان کا سونا بھی لکھا ہے، تحلیل اور تسبیح ہے، لیکن اچھی طرح سوئے گا، ذہن کو حاضر کر کے تبھی تو ہوگا یہ چیز. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو روزے کی قدر کرنے کی، رمضان کی قدر کرنے کی، قرآن کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنی اصلاح کی فکر، اخلاق کی اصلاح، دل کی اصلاح،
دل ہمارا درست ہو. روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم کو قلب منیب عطا فرمائے, قلب سلیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کسی کو کوئی چیز پسند, لا ينفع مال, نہ مال نفع دے گا نہ اولاد. کیا نفع دے گا؟ قلب سلیم, نہیں ہوگا قلب جس کے اندر روگ نہیں. اس بنا پر یہ قلب کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنا چاہیے. روزہ رکھیں, نماز پڑھیں, تلاوت کریں اور اپنے دل کو ذرا سنبھالے رکھیں. اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں سے نواز دے گا. بس اس طرح کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے علامہ خالد محمود کی تدفین ہو گئی ہے, ان کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہر قسم کی درجات عالیہ سے ان کو نوازے. رمضان شریف کا میں انتقال ہونا یہ بھی ان کے سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بعد بھی ان کا کام اللہ تعالیٰ جاری رکھے اور بحسن وجوہ اس کے تکمیل کی کوشش ہونی چاہیے. لوگ کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عمل کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. محمد